الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نماز میں قصر کی رخصت دی گئی ہے اور یہ رخصت اسقاط ہے یا ترفیع ہے؟ یہ رخصت اسقاط ہے، یعنی عزیمت کو ساکت کر دینے والی ہے، رخصت ترفیع نہیں ہے جیسے کہ حضرات شوافی فرماتے ہیں۔ رخصت اسقاط ہونے پر دو دلیلیں ذکر کیے۔ ایک دلیل نقلی بیان ہو گئی رخصت کی دلیل سے استدلال کرتے ہوئے، اب دوسری استدلال ہے رخصت کے معنی سے۔ مصنف نے رخصت کے معنی سے دو طرح سے استدلال کیا۔ پہلا استدلال یہ کیا کہ دیکھو جب کسی چیز میں رخصت دی جاتی ہے، حقیقی رخصت، تو وہاں اس فعل کے کرنے اور نہ کرنے میں اختیار دیا جاتا ہے۔ جہاں کہیں بھی رخصت حقیقیہ ملتی ہے، کسی بھی شے میں رخصت حقیقیہ ثابت ہوتی ہے، تو اس فعل کے کرنے اور نہ کرنے دونوں کا اختیار اس میں ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے۔ مثال کے طور پر کلمہ کفر کے زبان پر جاری کرنے پر آدمی کو اگر مجبور کیا جائے، زبان سے کلمہ کفر کہنے پر اگر کسی شخص کو مجبور کیا جائے تو شریعت نے وہاں رخصت دی ہے، یعنی دونوں کا اختیار دیا ہے۔ مرضی ہے کلمہ کفر زبان سے جاری کرے یا نہ کرے، عزیمت پر عمل کر لے۔ تو جہاں کسی چیز میں رخصت دی جاتی ہے، حقیقی رخصت، تو وہاں کرنے اور نہ کرنے میں اختیار بھی ثابت ہوتا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جو رخصت دی جاتی ہے یہ آسانی اور سہولت کو طلب کرنے کے لیے ہوتی ہے، آسانی کے لیے دی جاتی ہے تاکہ یہ حکم شرعی اس مکلف پر آسان ہو جائے۔ لہذا جہاں رخصت ملتی ہے وہاں عزیمت میں بھی آسانی ہوتی ہے اور رخصت میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ جہاں دونوں میں آسانی موجود ہوتی ہے پھر وہاں تخییر ثابت ہوتی ہے۔ جہاں دونوں میں آسانی نہ ہو، صرف رخصت میں آسانی ہو، اگر عزیمت میں آسانی نہ ہوگی، سہولت نہ ہوگی، آرام نہ ملے گا، تو پھر اس صورت میں عزیمت میں اور رخصت میں تخییر نہیں ملتی، پھر رخصت پر عمل کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے، عزیمت ساقط ہوگی۔ تخییر وہاں پر ثابت ہوتی ہے جہاں دونوں میں عمل کرنے پر کیا ہو، دونوں پر عمل کرنے میں آسانی ہو، سہولت ہو۔ جیسے زبان سے کلمہ کفر جاری کرنے پر مجبور کرنا، اس میں رخصت یہ ہے کہ زبان سے کلمہ کفر جاری کر دے، اپنے آپ کو بچا لے، انسان بچ جائے، یہ سہولت ہے، یہ اس کو آسانی مل گئی، جان بچ جائے گی، یہ رخصت ہے۔ اور عزیمت یہ ہے، عزیمت جی آئے تھے پہلے یا بھی آئے تو پہلے سے تقاضے کیا کرو اللہ کا۔ عزیمت یہ ہے، عزیمت میں بھی سہولت موجود ہے، عزیمت میں بھی آسانی موجود ہے، اس لیے کہ اگر یہ رخصت پر عمل نہیں کرے گا اور عزیمت پر عمل کر لے تو شہید ہوگا، تو ان کو زیادہ ثواب ملے گا، عظیم مرتبہ ملے گا۔ لوگ شہادت کے لیے اور بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں، اس لیے تاکہ ہمیں ثواب مل جائے، اور یہاں اس کو ثواب مل رہا ہے، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، تو یہ بھی رخصت ہے، اس میں بھی آسانی ہے۔ بس یہاں ثواب کا فرق ہے، دنیا اخروی راحت ہے اور یہاں دنیاوی راحت ہے رخصت پر عمل کرنے میں، لیکن سہولت اور آسانی تو دونوں میں ہے۔ جب سہولت اور آسانی دونوں میں ہے تو یہاں شریعت رخصت وہ تخییر دیتی ہے،
آپ کی مرضی ہے عزیمت پر عمل کر لے یا آپ کی مرضی ہے رخصت پر عمل کر لے۔ کیوں رخصت دی جاتی ہے؟ آسانی اور سہولت طلب کرنے کے لیے، اور جہاں سہولت اور آرام، عزیمت اور رخصت دونوں میں ہو وہاں تخییر ثابت ہوتی ہے۔ وہاں کیا ہوتی ہے؟ تخییر ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں عزیمت میں بھی آسانی ہے، اس لیے کہ ثواب مل جاتا ہے۔ لوگ ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کتنے مشقتوں میں ڈالتے ہیں، حج کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، دن رات مجاہدات کرتے ہیں بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے، اور اس کو یہاں آسانی سے شہادت مل جاتی ہے، ثواب مل جاتا ہے اس کو۔ تو عزیمت میں بھی آسانی ہے اور رخصت میں بھی آسانی ہے۔ رخصت کی آسانی جان کا بچ جانا، اور عزیمت کی آسانی اس کے لیے ثواب کا زیادہ مل جانا اور بلند شہادت کا مل جانا، درجات کا بلند ہونا۔ یا بعض اوقات عزیمت میں رخصت کسی اور طریقے سے ہوتی ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا مسافر کے لیے، روزے افطار کی بھی رخصت ہے، بدنی راحت حاصل کرنے کے لیے وہ روزہ نہ رکھے سفر میں۔ اور عزیمت پر عمل کرنے میں بھی اختیار دیا گیا ہے، عزیمت یہ کہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ رکھنے میں بھی ایک گنا، ایک قسم کی سہولت ہے، آسانی ہے، اس لیے کہ عمومی ماحول بنا ہوتا ہے، ہر چھوٹا بڑا اور ہر مسافر اور غیر مسافر عام طور پر سب روزہ دار ہوتے ہیں، عمومی ماحول روزے کا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، آسان ہوتا ہے مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے، عام طور پر ماحول بن جانے کی وجہ سے اس کے لیے اٹھنا سحری کے لیے اور روزہ رکھنا یہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ بعد میں اس کے لیے یہ روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو اس میں روزہ نہ رکھ کے افطاری کر لے تو بدنی راحت ہے، آسانی ہے، تو اس میں بھی رخصت میں سہولت اور آسانی موجود ہے۔ اور اگر روزہ رکھ لے تو اس میں بھی سہولت اور آسانی ہے مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے۔ اور پہلے گزر گیا البلیۃ اذا عمت طابت، مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو وہ اچھی لگتی ہے۔ تو فما ظنک بالعبادت، عبادت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عبادت جب عام ہوگا تو اچھا نہیں لگے گا، عبادت بھی اچھی لگے گی آپ کو، اس لیے عبادت کا ماحول ہوگا، سارے روزہ دار ہوں گے تو ذکر و اذکار ہوں گے، تسبیحات ہوں گی، اور یہ آدمی اگر روزہ دار نہ ہوگا تو اس کو مزہ نہیں آتا۔ لہذا عبادت بھی جب عام ہوگی تو یہ بھی جب مصیبت اچھی لگتی ہے یا اچھی لگے گی تو عبادت بطریق اولا اچھی لگے گی، اس لیے اس میں بھی سہولت ہے، عزیمت میں بھی سہولت اور آسانی ہے، اور رخصت میں بھی۔ جہاں عزیمت میں سہولت کسی بھی وہ طریقے سے موجود ہو، چاہے ثواب کے اعتبار سے ہو، درجات کی بلندی کے اعتبار سے ہو، یا مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے، اس میں بھی ایک گنا سہولت اور آسانی آ گئی۔ جہاں عزیمت میں ان دونوں قسم اس طرح کی سہولتیں موجود ہوں، آسانی موجود ہو، وہاں رخصت اور سہولت دونوں میں تخییر ملتی ہے شریعت کی طرف سے۔ شریعت کی طرف سے کیا ملتی ہے؟ تخییر ملتی ہے، مرضی ہے آپ کی عزیمت پر عمل کرو یا مرضی ہے آپ کی رخصت پر عمل کر لو۔ لیکن جہاں کہیں پر عزیمت میں دونوں طرح کی سہولتیں نہ ہو، آسانی نہ ہو، نہ ثواب ملتا ہو، نہ درجات کی بلندی ہو، نہ ہی ان میں ایک قسم کی آسانی اور سہولت ہو، یعنی اس میں رخصت والا معنی بھی نہ ہو، جیسے کہ روزے کی صورت میں ہوتا ہے رمضان میں، جہاں یہ دونوں قسم کی سہولتیں اور آسانیاں عزیمت میں نہ ہوں گی، وہاں رخصت پر عمل کرنا واجب ہوگا، عزیمت ساقط ہوگی۔ عزیمت کیا ہوگی؟ ساقط ہوگی۔ جیسے کہ مسافر کے لیے نماز پڑھنا ہے، مسافر کے لیے نماز میں قصر کرنا، اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ وقت ہی 2 رکعت کے لیے ہے، چاہے ظہر ہو یا عصر ہو یا عشاء ہو، یہ وقت ہی 2 رکعت ہی کا وقت ہے، اس لیے 2 رکعت ہی کامل نماز ہے، 2 رکعت کامل نماز ہے، اور کامل نماز پر ثواب پورا ملتا ہے۔ تو جب 2 پر پورا ثواب مل رہا ہے آپ کو، تو 4 رکعت پڑھنے میں ثواب زیادہ ہوگا اس سے؟ جی، اگر کوئی 4 پڑھ لے ثواب مزید بڑھ جائے گا؟ نہیں، اس لیے وقت 2 ہی کا سبب ہے،
پوری نماز ہی مسافر کے لیے 2 ہی رکعت ہیں تو پورا ثواب اس پر مل رہا ہے نا. اب اس کے ساتھ اگر وہ 2 رکعت مزید ملا رہا ہے تو ثواب کی زیادتی نہیں ہے، ثواب کی زیادتی نہیں ہے. آیا 2 رکعت پڑھنا آسان ہے 4 پڑھنا آسان ہے؟ سہولت بدنی راحت کے اعتبار سے سہولت اور آسانی 2 کے پڑھنے میں ہے، 4 کے پڑھنے میں نہیں. اخروی راحت کے اعتبار سے ثواب کا اور درجات کی بلندی کے اعتبار سے ہے، ثواب زیادہ ہو تو ثواب بھی 2 ہی میں پوری مل جاتی ہے، جس سے کہ ایک کامل نماز ہے. تو پھر 4 پڑھنے میں نہ بدنی راحت ہے اور نہ ہی اخروی ثواب کے اعتبار سے کوئی ثواب زیادہ ملتا ہے، ثواب وہی 2 پر ملتا ہے. تو یہاں عزیمت میں وہ دونوں قسم کی سہولتیں آسانیاں نہیں ہیں. جب نہیں ہے تو پھر یہاں پر قصر متعین ہے، قصر پر عمل کرنا واجب ہے، اس کی عزیمت ساقط ہوگی. اس کی عزیمت کیا ہوگی؟ ساقط ہوگی. اس لیے تخییر وہاں ملتی ہے جہاں پر رخصت میں بھی آسانی ہو اور عزیمت میں بھی آسانی ہو. اور مسافر کے لیے قصر نماز میں 2 رکعت میں اور 4 رکعت میں قصر ہی میں رخصت ہے، رخصت ہی میں قصر ہی میں آسانی ہے، عزیمت میں سرے سے آسانی ہے ہی نہیں، نہ ثواب کی زیادتی کے اعتبار سے اور نہ ہی بدنی راحت کے اعتبار سے. جب دونوں طرح کی سہولتیں اس عزیمت میں نہیں ہے تو یہ اس قصر کو کہیں گے یہ قصر، یہ رخصت اسقاط ہے، اس کی عزیمت ساقط ہے، اس کی عزیمت پر عمل کرنا جائز ہے نہیں. اتنی استدلال سمجھ میں آ گیا؟ یہ رخصت کے معنی سے استدلال، رخصت کے معنی سے استدلال کا ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے، مصنف کہتے ہیں جب بندے کو کسی کام کے کرنے میں اور پورا کرنے میں، قصر میں اور اکمال میں جب اختیار ملتا ہے اور وہاں اکمال میں پورا کرنے میں عزیمت کرنے میں کوئی ثواب یا کوئی بدنی راحت نہ ہو، وہاں کوئی رخصت کوئی آسانی کو شامل نہ ہو عزیمت، تو پھر آدمی اگر عزیمت پر عمل کرے گا تو بلا وجہ کرے گا، بلا فائدہ کرے گا. اس لیے کہ عزیمت پر عمل کیوں کرے؟ ثواب ملتا ہے، یا ثواب کے لیے ہوگا یا بدنی راحت حاصل کرنے کے لیے ہوگا. نہ بدنی راحت ملتی ہے اور نہ ہی ثواب زیادہ ملتا ہے. اور پھر وہاں اگر بندے کو اختیار مل جائے کہ چاہے 2 پڑھ لو یا 4 پڑھ لو، تو 4 پڑھنے میں تو نہ ثواب زیادہ ہے اور نہ ہی بدنی راحت ہے. تو اگر ایسی 2 چیزوں کے درمیان اختیار مل جائے، قصر اور اکمال کے درمیان، اور وہاں اکمال وہ آسانی کو متضمن بھی نہ ہو، وہاں آسانی و سہولت نہ ہو اکمال میں، یعنی نہ ثواب ملتا ہو نہ بدنی راحت ملتی ہو، تو وہاں پر اختیار کا دینا یہ عبث ہے. اختیار کا دینا کیا ہے؟ یہ بندے کے بندگی کے مناسب نہیں ہے، لائق نہیں ہے. بھئی جب 2 رکعت پڑھنے میں پورا ثواب مل رہا ہے اور راحت بھی ہے، 4 رکعت پڑھنے میں آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ ثواب زیادہ مل رہا ہے؟ نہیں. بدنی راحت ہے؟ نہیں. پھر ایسی 2 چیزوں کے درمیان میں اختیار کا دینا کہ قصر اور اکمال ہو، اور اکمال وہ کسی آسانی کو شامل بھی نہ ہو، تو یہ آپ 4 کیوں پڑھ رہے ہو؟ ویسے پڑھ رہا ہوں، ثواب بھی نہیں مل رہا، بدنی راحت بھی نہیں ہے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ ویسے پڑھ رہا ہوں. تو یہ ویسے فعل کرنا فعل عبث ہے. ویسے فعل کرنا یہ بندگی کے مناسب نہیں ہے، یہ عبادت کے اور اطاعت کے مناسب نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ مناسب ہے. یہ فعل فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس میں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، فائدہ اللہ کے لیے. یعنی اگر اللہ کوئی کام کر لے بغیر فائدے کے کہ جس کا فائدہ اللہ کی طرف لوٹتا ہو، یا بغیر نقصان کے کہ جس کا نقصان اللہ کی طرف لوٹتا ہو، اللہ بغیر کسی فائدے اور نقصان کے کوئی کام کرتا ہے تو یہ اللہ کی شان ہے، اس لیے کہ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے. کوئی کام کرے بلا فائدہ، کوئی کام کرے بلا نقصان کے. لیکن بندوں کے شان اور مناسب کام یہ ہے کہ بندہ کام کرے
ایسا کام کرے کہ فعل عبث نہ ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم وانکم الینا لا ترجعون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اور پہلے گزر گیا افعال منہیہ میں فعل نہیں پر فعل پر جب نہیں داخل ہو جائے تو افعال یہ فعل عبث بھی یہ قبیح لعینہ میں داخل ہے. قبیح لعینہ ہے فعل عبث کرنا، قبیح لعینہ ذات کے اعتبار سے منہیہ نہ ہوئے، اس لیے کہ آپ کے اس فعل کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی بدنی راحت نہیں ہے، تو یہ فعل عبث ہے. اس لیے دوسری دلیل یہ دی دوسری دلیل کہ جب کسر اور اکمال میں اختیار مل جائے اور وہاں اکمال وہ آسانی اور سہولت کو شامل نہ ہو، اس میں آسانی اور سہولت نہ ہو، تو بندے کے شان کے مناسب نہیں ہے وہ کام، اکمال اس کے شان کے مناسب نہیں ہے. کیوں؟ فعل عبث لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ فعل عبث کا لازم آئے گا. اور فعل عبث یہ قبیح لعین ہی ہے، یہ بندے کی شان کے اور بندگی کے مناسب نہیں ہے. بندے کی شان یہ ہے کہ ایسا کام کرے کہ جس کا فائدہ اس کو لوٹتا ہو یا جس کے نقصان سے وہ بچتا ہو، ایسا کام اس کے لیے مناسب ہے، بندگی کے لائق وہ کام ہے. اور یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کوئی کام کرے یا کوئی کام کرے اس کا نفع اور نقصان اللہ کی طرف لوٹتا ہو، تو اللہ ایسا کام کرنے کے لائق ہے کہ اس کو کوئی نفع اور نقصان نہ ہو، بلا وجہ کوئی کام کرے، تو یہ اللہ ہی کی شان ہے. پتہ نہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسرے استدلال سمجھ میں آ گیا؟ لہذا اس لیے مصنف کہتے ہیں یہاں پر، اس لیے یہاں یہ رخصت اسقاط ہے، رخصت وہ تخیر نہیں ہے. وعلیکم السلام. خیر شکر ہے. یہ لڑکوں نے بال نہیں کٹوائے، یہ تیسرا چوتھا دن ان کو اعلان کیا گیا ناظم صاحب کی طرف سے، ان کو آپ فرما دیں کہ مہربانی فرمائیں. ٹھیک ہے جی. رخصت یہ معنی ہے رخصت سے دوسرے طریقے سے استدلال کہ یہاں پر معلوم ہوا مسافر کے لیے قصر صلات کرنا، یہ قصر یہ رخصت اسقاط ہے، اس کی عظیمت بالکلیہ ساقط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عظیمت پر عمل کریں گے تو فعل عبث کا ہونا لازم آئے گا، فعل عبث کرنا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے. یہ معنی سے استدلال، معنی رخصت سے استدلال دو طریقے سے ہو گیا. ایک طریقہ یہ ہوا کہ تخییر، جہاں عظیمت اور رخصت دونوں میں آسانی ہوتی ہے وہاں تخییر ملتی ہے. جہاں رخصت اور عظیمت دونوں میں آسانی ہو وہاں تخییر ملتی ہے، اور جہاں عظیمت میں آسانی نہ ہو، نہ ثواب کے اعتبار سے نہ بدنی راحت کے اعتبار سے، تو وہاں پر پھر عظیم رخصت ہی متعین ہوتی ہے، وہاں تخییر نہیں ملتی. دوسرا معنی سے استدلال، دوسرے طریقے استدلال یہ ہے کہ جہاں اکمال اور قصر میں اختیار مل جائے اور وہاں اکمال کسی آسانی کو شامل نہ ہو، یعنی اکمال میں عظیمت میں آسانی نہ ہو، تو پھر وہاں عظیمت پر عمل کرنا فعل عبث کو لازم ہوگا، طلب عبث لازم آئے گا، فعل عبث کا کرنا ارتکاب لازم آئے گا، اور فعل عبث کرنا یہ بندے کے بندگی کے لائق نہیں ہے. یہ دو طریقوں سے استدلال کیا، معنی نص سے، معنی رخصت سے. آگے امام شافعی رحمہ اللہ کے قیاس کا جواب دیا. امام شافعی رحمہ اللہ